شب معراج منانا کیسا ہے؟ 27 رجب کی تاریخ کو بہت سارے لوگ شب معراج مناتے ہیں اور 27 رجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ نہ تو شب معراج منانا جائز ہے اور نہ اس دن روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، بلکہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، تاریخ تو چھوڑ دو مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے شب معراج کے نام سے کوئی رات منانا بدعت ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور باز آ جائے۔ قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ قرآن کے نام چندہ مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ اگر ایک قرآن کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، مدرسے میں وہ قرآن جا رہا ہے، تو اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں میں نے سنا ہے ایسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا پارا جو ہوتا ہے یا قرآن وہ خرید کے لا کے یہاں چندہ دیتے ہیں، پھر وہی باہر بک بھی رہا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی خرید کر کے پھر مدرسے میں دے رہا ہے، تو یہ آدان پردان یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا تو آپ ڈائریکٹ مدرسے کے بچوں کو اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن دیجئے، اور اگر مدرسے میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مدرسے کے بچوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی تعلیم کا بھی جو آپ پیسہ دیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے طائف پہنچے، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہ جانتے ہیں طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں میں بسا ہے وہ۔ سعودی عرب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ طائف میں جا کر کے رہتے ہیں، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے تو طائف ضرور جائیے گا۔ طائف گئے اللہ کے رسول، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، ثقیف نام کا قبیلہ، اس کی وہاں پہ حکومت تھی، اس کا دبدبہ تھا۔ اللہ کے نبی ثقیف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے معبودوں کا انکار کر دو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، میں یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ طائف کے سرداروں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی اکرم کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ارے واہ، اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، ہم کو نہیں بنا کر کے تم کو بنا دیا، ارے اتنے خوبصورت علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ہم کو نبی نہ بنا کے تمہارے جیسے معمولی آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اللہ تو ثقیف کے سرداروں نے جب نہیں پیغام سنا تو اللہ کے نبی طائف کی عام پبلک کے پاس جا کر کے توحید کی دعوت دینے لگے۔ ایک ہفتہ آپ نے طائف میں گزارا، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی مایوس ہو گئے اور طائف سے واپس آنے لگے۔ سرداروں کو پتا چلا محمد واپس جا رہے ہیں، انہوں نے محلے کے گنڈوں کو بلایا، بدماشوں کو بلایا، کرمنل لوگوں کو بلایا اور کہا جاؤ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، تم ایک کام کرو، تم محمد کے اوپر پتھر برساؤ۔ اللہ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے، وہ نبی جو انسانیت کے درد کو اور دکھ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، آج اس نبی کے اوپر طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور دونوں طرف سے نبی اکرم کے اوپر وہ محلے کے طائف کے بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ نبی اکرم کے بدن سے پتھر پڑ پڑ کے آپ کے بدن سے خون رس رس کر کے آپ کے جوتوں میں جم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہو گئے کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ طائف سے 3 کلومیٹر دور قرن الثعالب نام کے ایک مقام پر آپ کو ہوش آیا۔ بڑے دکھ سے ہیں بھائیوں ہمارے نبی کے۔ یہ اسلام ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، ہمارے نبی نے بڑے دکھ سے ہیں۔ جب طائف کے باہر آپ پہنچے، حضرت جبریل آئے۔ جبریل پتھر سے بچانے کے لیے نہیں آئے، جبریل نے نبی کو پتھر سے بچانے کے لیے جبریل نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری موب لنچنگ ہوگی، تمہارے اوپر بھی پتھر برسائے جائیں گے۔ تم اس دن اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ لینا، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ لینا۔
جبریل آئے، اے اللہ کے نبی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ حکم دے دے، جو حکم دے دے وہ کر دے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، فی ما شیتا، آپ جو چاہیں وہ میں کر دوں گا۔ ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ حکم دے دیں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، ایک بچہ بھی ان کا نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر وہ نبی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں،